بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایم راحت کے قلم سے لکھی جانے والی ایک داستان عشق جن زادہ کی تیسری کڑی۔ اس کا ذہن یہ گھلتی سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی۔ بہت کچھ سوچتی لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ املی کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، وہ پراسرار آواز، رات کو نظر آنے والی وہ خواب نما سچائی، شربت اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن دل ہی کے کسی گوشے میں ایک خوشی سی پھوٹ رہی تھی، ایک انجانی سی خوشی۔ وہ کون ہے جو اس کا اتنا ہمدرد ہے اور وہ نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ دلکش آواز جسے اس نے شاہ غازی کے مزار پر سنا تھا اور جو اس کے بعد بھی اسے سنائی دی تھی، وہم نہیں تھا، سچائی تھی۔ بہت دیر تک وہ ناشتے کی میز کے پاس کھڑی سوچتی رہی، پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد طاہرہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ کہنے لگیں، اب یہاں کھڑی سو کیوں منا رہی ہے؟ جا خوشی سے ناچ، عیش کر، تیری تو دلی مراد پوری ہوئی ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تجھے؟ ابھی ان کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھل پڑیں اور پھر مسلسل اچھلنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ اچھے خاصے بھاری بدن کی مالک تھیں اور اتنے وزن کے ساتھ اچھلنا ایک مشکل کام تھا، لیکن اس وقت وہ اس طرح اچھل رہی تھیں جیسے پیروں کے نیچے اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر انہوں نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، ادھی کمبخت، دیکھ دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ تب عشیرہ بیگم کو معلوم ہوا کہ ان کے اچھلنے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے بمشکل تمام طاہرہ بیگم کے بدن میں پھنسی ہوئی قمیض کو اٹھایا تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ طاہرہ بیگم چھپکلی سے بے پناہ ڈرتی تھیں۔ ان کی چیخیں بھی کسی طرح مشیرہ بیگم سے کم نہیں تھیں۔ یہ تصور ہی ان کے لیے انتہائی بھیانک تھا کہ ان کے بدن پر چھپکلی رینگتی پھری تھی۔ ان کی چیخیں بھی باہر سے سن لی گئیں۔ ابھی خالہ مشیرہ ہی کی تیمارداری ہو رہی تھی کہ سب لوگ ان کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے، جہاں سے طاہرہ بیگم کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ طاہرہ بیگم اب بھی چیخے جا رہی ہیں۔ ارے کیا ہوا؟ معظم علی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ طاہرہ بیگم پسینے میں شرابور ہو رہی تھیں۔ اکھڑے ہوئے سانس کے ساتھ بولیں، بچ گئی، اللہ آج تو بچ ہی گئی۔ چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر، اللہ خوش رکھے اس بچی کو، جان جوکھوں میں ڈال کر چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا میرا، ہائے۔ طاہرہ بیگم مختصر الفاظ میں ہانپتے ہوئے بولی، لیکن شاید زندگی میں پہلی بار ان کے منہ سے عشیرہ کے لیے کچھ اچھے الفاظ نکلے تھے۔ اصل میں چھپکلی کو ان کی کمر سے ہٹا دینا، اور وہ بھی بغیر کسی حادثے کے، ان کی دانست میں عشیرہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ معظم علی نے ایک گہری سانس لی، چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے میں لے گئے جہاں مشیرہ بیگم بستر پہ نیم مردہ پڑی ہوئی تھیں۔ کسی نے ابھی تک عشیرہ کی طرف توجہ نہیں دی تھی، البتہ عشیرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا تھا جب یہ کہا گیا تھا کہ اس کے خلاف اب ایک لفظ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور الفاظ ادا کرنے والے کو سزا ملے گی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین ہو رہا تھا کہ چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاقیہ نہیں، یقینی طور پر یہ واقعہ بھی کسی انوکھے ذریعے سے ہوا ہے، کیونکہ اس وقت طاہرہ بیگم بھی اس پر لعن طعن کر رہی تھیں۔ اس نے گردن جھٹک دی، کیا ہی عجیب بات ہے،
جیسے میرا دماغ خراب ہو گیا ہو، بلا وجہ الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتی ہوں۔ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے جو نظر بھی نہ آئے، بات چیت بھی کرے اور اس کے لیے عمل بھی کرے؟ ہاں، وہ بھیانک چمگادڑیں جن کے منہ انسانوں جیسے تھے، اگر ایسا کر رہی ہیں تو عجب بات نہیں۔ کیا پرندے بھی انسانوں جیسی شکل رکھتے ہیں یا اختیار کر سکتے ہیں؟ شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہی تھیں اور بدن چمگادڑوں جیسا۔ اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا۔ مشیرہ خالہ کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا تھا۔ اب پتہ نہیں گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ نظم اور نثر کمرے میں آ گئیں۔ عشیرہ نے ایک لمحے کے اندر اندر ان کے اندر بھی ہلکی سی تبدیلی محسوس کی تھی۔ انہوں نے کرسیاں گھسیٹیں اور ان پر بیٹھ کے بولی، تمہیں تو پتہ ہے عشیرہ کہ خالہ مشیرہ سن کی ہیں۔ چائے میں ذرا سا نمک ڈال دیتی تو سب پر یہ مصیبت نہ آتی۔ ہمارا ناشتہ خراب کر دیا۔ پڑی ہائے ہائے کر کے بور کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت بھی تو نہیں گزرا تھا، 1 سیکنڈ میں نمک ڈالا جا سکتا تھا۔ عشیرہ نے شرمندگی سے کہا، تم نے ناشتہ کر لیا؟ نظم نے پوچھا۔ یہ سوال بھی پہلی بار ہی کیا گیا تھا۔ ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ناشتہ باورچی خانے میں کیا کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اسے قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر ناشتہ کرائے۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ تم بھی، نظم نے کہا اور وہ حیرت سے نظم کی طرف دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اسے کرسی پر بٹھا کر نظم کیا کرنا چاہتی تھی، وہ ہمت نہ کر سکی۔ نظم اور نثر ناشتے میں مصروف ہو گئیں۔ انہوں نے دوبارہ اس سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، لیکن وہ بہت دیر تک ان تصورات میں گم رہی۔ جب ان دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر ٹرالی پر رکھنے لگی اور پھر باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے، دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے۔ باورچی خانے کے باقی کام بھی مکمل ہو چکے تھے۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ کون ہو تم؟ کیا تو مجھے بتا دو، میرے نادیدہ ہمدرد۔ آخر تم ہو کون؟ اور پھر تم چھپ کیوں جاتے ہو؟ میری تو بڑی مدد کر ڈالی ہے تم نے۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے۔ گھر کا ملازم ابھی کھانے پکانے کی چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور بھی کام تھے، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی لمس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مدھم سی منمناہٹ گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، آپ براہ کرم یہ سب کچھ کر کے ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ وہ پھر خوف زدہ ہو گئی، اس کے ہاتھوں سے وہ لمس ہٹ گیا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ تمام برتن پلک جھپکتے میں صاف ہو گئے تھے۔ میرے اللہ، یہ کیا اصرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر ایک گہرا سانس لے کر باہر نکل آئی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا۔ اس کے بعد ملازم کھانا پکانے کا سامان لے کر آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی تھی۔ لیکن اب برتن دھل چکے تھے اور پکنے کا بھی وقت نہیں ہوا تھا۔ بہت دیر تک وہ اپنے کمرے میں واپس آ کر بیٹھی رہی، پھر ایک دم سے اچھل پڑی۔ اگر کسی نے اسے اس طرح سے اس کمرے میں بیٹھے دیکھ لیا تو سوچے سمجھے بغیر ہی اسے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، اور اس کے علاوہ اس نے مشیرہ خالہ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ مشیرہ بیگم کی نہ جانے کیا کیفیت تھی، کوئی بات پتہ ہی نہیں چل سکی تھی۔
اسے طاہرہ بیگم کے الفاظ بھی یاد تھے کہ اگر یہ بچی نہ ہوتی تو چھپکلی پتہ نہیں میرا کیا حال کرتی۔ بہرحال وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مشیرہ خالہ کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اسی کمرے میں تھے، یہاں تک کہ معظم علی صاحب بھی گھر سے باہر نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے مشیرہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا جس سے ان کا پورا چہرہ چکنا ہو چکا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کراہتے ہوئے بولی، اب جلے پر نمک چھڑکنے آئی ہے؟ کیوں اپنی منحوس شکل دکھا رہی ہے مجھے؟ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ خالہ، مجھے افسوس ہے، اس نے برائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی مشیرہ باجی، نمک بعد میں بھی ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، مضر صحت ہوتا ہے۔ معظم علی نے کہا، ٹھیک ہے بیرن، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے میرے ہی سر ڈال دو، ساری غلطی مجھ پر ٹھوک دو۔ ٹھیک کہتی ہے دنیا، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ وہ تمہاری بھتیجی ہے، میرا تم سے کون سا خون کا رشتہ ہے؟ ارے میں کون ہوں؟ تمہاری بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی۔ میں کیا کروں؟ اللہ نے وقت ہی بگاڑ دیا۔ ہائے، ایک وہ دور تھا کہ میرے آگے پیچھے بھی نوکر بھاگتے تھے اور اتنے نخرے اٹھائے جاتے تھے میرے۔ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، میری شکل دیکھ کر جیتے تھے، کہتے تھے مشیرہ اگر میں نہ رہا کبھی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ہائے، پتہ چل رہا ہے مجھے پتہ۔ ارے دیکھ لو دنیا کیا کہہ دیتی ہے منہ کھول کر۔ آپ بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں مشیرہ باجی، معظم علی نے گھبرا کر کہا۔ ایسی ہی ناگوار گزر رہی ہیں تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجئے گھر سے، ان لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو پھر یاد کیوں نہیں رکھا؟ طاہرہ بیگم پھر پلٹ پڑیں۔ چھپکلی والے واقعے سے دل میں ذرا سی نرمی پیدا ہوئی تھی، وہ مشیرہ بیگم کے آنسوؤں میں بہہ گئی اور وہ ان کی حمایت میں بولے بغیر نہ رہ سکی۔ خدا سے ڈریں بیگم، میں نے بھلا کیا کہا ہے؟ معظم علی بیگم کی بے رخی برداشت نہ کر سکے، کلیجہ نوچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں کہا۔ ارے میں اس کم بخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور کیا؟ ابھی مشیرہ بیگم نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی اندر آئی اور پیتل کے اس گلدان کے اوپر بیٹھ گئی جو مشیرہ بیگم کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی پھر سے اڑی اور گلدان مشیرہ بیگم کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی! مشیرہ بیگم دہاڑے مارنے لگی اور سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ گلدان خاصا وزنی تھا، مشیرہ بیگم کے سر سے خون بہہ نکلا اور ایک بار پھر لیدے مچ گئی۔ نکل جا مردود، یہاں سے نکل جا، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ طاہرہ بیگم غصے سے آپے سے باہر ہو گئیں اور جوش غضب سے اس کی طرف بڑھیں۔ وہ شاید اسے دھکا دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھیں، لیکن 2 ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زور سے سنائی دیا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنسے تھے، ان کی دونوں کلائیوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں گھس گئے۔ ہائے امی! ندم اور نثر مشیرہ بیگم کو چھوڑ کر طاہرہ بیگم کی طرف لپکیں۔ معظم علی البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات عام دنوں سے مختلف تھے۔ وہ سرد لہجے میں بولے، اب بھی عبرت حاصل کرو طاہرہ بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے 2 مرتبہ اس پر الزام تراشے، انہیں دونوں بار سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھیں۔ اگر اب بھی آپ نہ سنبھلیں تو جو انجام ہوگا اس کی ذمہ داری صرف
آپ پر ہوگی۔ معظم علی کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اسی وقت ایک ملازم اندر آیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور کے بارے میں جو اشتہار چھپا ہے وہ پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آ جاؤ عشیرہ، تم بھی آ جاؤ، معظم علی نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت طاہرہ بیگم چیخیں، ارے خدا سمجھے، کیسے بے ہوش ہو گئے ہو تم؟ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ہیں، بڑی محبت آ رہی ہے بھتیجی کی۔ طاہرہ بیگم بری طرح سے چیخ پکار کر رہی تھیں۔ انہوں نے بڑے کرب سے مشیرہ بیگم کو دیکھا، جن کے سر سے خون بہہ کر پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑ آئے، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلائیں، معظم علی نے بے رخی سے کہا اور دروازے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بدستور عشیرہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب انوکھے واقعات ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے معظم علی نے کبھی جرأت نہیں کی تھی کہ طاہرہ بیگم کے سامنے عشیرہ سے محبت کا اظہار کریں، لیکن آج تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ طاہرہ بیگم کو ان کی اس جرأت پر سخت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی بھیگی بلی بنے رہنے کے عادی تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے؟ بہرحال وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچے اور پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولے، عشیرہ بیٹی، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھتا ہوں، لیکن بعض حالات کچھ ایسے ہیں کہ مجھے خاموش ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال میں تم سے بہت سی باتیں کروں گا، ذرا اس شخص کو نمٹا دوں جو ڈرائیور کے لیے آیا ہے۔ پھر انہوں نے ملازم کو آواز دی اور جب ملازم آیا تو انہوں نے کہا، جاؤ، جو کوئی آیا ہے اسے بلا لے آؤ۔ ملازم یہ سن کر باہر نکل گیا۔ معظم علی صاحب نے اسے اپنے برابر والے صوفے پر بٹھا لیا۔ آج ان کی محبت امٹی آ رہی تھی کہ اس طرح عشیرہ خود دنگ رہ گئی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ بہت عرصہ گزر گیا تھا، کسی نے اسے اس محبت بھرے لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور پھر خاص طور پر معظم علی، جو اس کوٹھی میں اس کا واحد خون تھے، اس کے تایا ابو، جو اس کے باپ کی زندگی میں اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے۔ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے یادگار حیثیت رکھتی تھیں۔ معظم علی کا رویہ اپنی بھاوج یعنی عشیرہ کی امی کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اکثر وہ ان کے پاس جاتے اور بڑے پیار سے کہتے، بھائی چھوٹی، چائے پلاؤ، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر تو یوں لگتا ہے جیسے… عام طور پر معظم علی کوئی جملہ نہیں ملتا تھا، اور پھر جب ماں باپ سے رخصت ہو گئے اور دادی بھی دنیا سے چلی گئی تھی تو معظم علی صاحب اس طرح روڈ ہو گئے تھے جیسے کبھی ان کا تعلق عشیرہ سے رہا ہی نہ ہو۔ لیکن یہ بات عشیرہ جانتی تھی کہ معظم علی دل کے اتنے برے نہیں ہیں، البتہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی بیگمات سے بہت ڈرتے ہیں۔ معظم علی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ طاہرہ بیگم کے سامنے کچھ بول سکیں۔ آج تو کمال ہی ہو گیا تھا۔ عشیرہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک شخص ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عشیرہ کی نگاہیں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، گہری نیلی آنکھیں، دبلا پتلا جسم، معمولی قسم کی پتلون اور قمیض پہنے ہوئے، چہرے سے شرافت اور وقار ٹپکتا تھا۔ آنے والے نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ معظم علی صاحب نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا اور پھر گردن ہلا کے بولے، بیٹھو۔ وہ جناب، میرا نام شاہنم ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹھو۔ معافی چاہتا ہوں، یہ گستاخی نہیں ہوگی۔ آپ مجھے ملازمت دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ اوہ ہو بھائی، اچھا چلو ٹھیک ہے، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ شاہنم۔ پڑھے لکھے ہو؟
جی تھوڑا سا لکھ پڑھ لیتا ہوں۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا اور معظم علی کاغذ دیکھنے لگے۔ ٹھیک، کتنی تنخواہ لوگے شاہنم؟ اس کے علاوہ دو تین باتیں میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ تمہیں یہیں کوٹھی میں رہنا ہوگا، ایمانداری سے اپنا کام کرو گے اور کسی بھی ذاتی مسئلے میں کبھی مداخلت نہیں کرو گے۔ جو کچھ تم سے کہا جائے گا تم پر فرض ہے کہ وہی سب کچھ کرو۔ جی ہاں، مجھے منظور ہے۔ میں بھی سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں۔ تنخواہ جو بھی ملے مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تمہیں ملازموں کے کوارٹر میں رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ ہم 5,000 روپے ماہوار دیں گے تمہیں۔ اس کے علاوہ کھانا پینا، جس کا ذکر غیر مناسب ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ساتھ رہو گے تو کہیں اور سے نہیں کھاؤ گے۔ لباس یعنی وردی ہمارے ذمے ہوگی۔ البتہ اپنے اہل خانہ کے لیے جو کپڑے وغیرہ بناؤ گے وہ تمہاری اپنی جیب سے ہوں گے۔ کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ جی کوئی نہیں جناب، تنہا ہوں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، ورنہ تم سے شناختی کارڈ وغیرہ طلب کرتا۔ لیکن کوئی بات نہیں، نہ تمہیں میری ذات سے کبھی نقصان پہنچے گا اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ جی جناب، بہت بہتر۔ اور کوئی ایسی بات جو تم کہنا چاہو؟ نہیں جناب، آپ میری ٹرائی لے لیجئے۔ تمہارا ڈرائیونگ لائسنس بے حد بہت پرانا نہیں ہے، لیکن تم مجھے کافی ایکٹیو معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں ٹرائی وغیرہ نہیں لے رہا۔ بس خود ہی احتیاط رکھنا۔ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تمہیں لائسنس دیا ہے تو گاڑی چلانا جانتے ہی ہوں گے۔ معظم علی نے فراغ دلی سے کہا اور اس نے گردن خم کر دی۔ کب سے آؤ گے کام پر؟ جناب جب سے آپ حکم کریں، وہ نرم اور شیریں لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں پھر آج سے ہی شروع کر دو۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کل کرے سو آج کر اور آج کرے سو اب۔ معظم علی نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم۔ اس نے گردن خم کر کے جواب دیا۔ معظم علی اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار بھی عشیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عشیرہ جیسے پتھرا گئی تھی۔ اس کے دل کی دنیا بری طرح ڈاواڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی۔ وہ بہت معصوم صفت تھی، زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف چھوٹی سی دنیا تھی اس کی، اور وہ اسی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیوں ایٹھن سی ہو گئی تھی۔ معظم علی نے ملازم کو بلا کر کہا کہ ڈرائیور والے کوارٹر اس لڑکے کو دے دیں اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ خانسامہ کو ہدایت کر دو، وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اسے بغیر مانگے دی جائیں۔ ٹھیک ہے شاہنم، تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن خم کی اور اسی پروکار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے اندر، جسے معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر ہی گیا تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں اور عشیرہ کی طرف رخ کر کے بولی۔ عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم کے سامنے معظم علی کے ساتھ صوفے پر بیٹھنا ہی بڑی بات تھی، لیکن خود انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، ورنہ وہ یہ جرت کہاں سے کر سکتی تھی؟ اور وہ جانتی تھی کہ اب معظم علی کی خود بھی خیر نہیں ہے۔ طاہرہ بیگم اس بات کا بھی ان سے حساب لیں گی۔ اس نے ایک بار پھر معظم علی کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش کے آثار پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی، نہ جانے بدن کی یہ کیفیت کیوں ہوئی تھی، نہ جانے دل اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کہانی، ایک عجیب سا احساس۔ وہ باہر نکلی اور اس نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، ایک معمولی سا ڈرائیور، لیکن کیا وہ واقعی
کوئی معمولی شخصیت ہے۔ عشیرہ کا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہو۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ "امم، کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیسے دن گزر رہے ہیں یہ؟ انوکھی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی"۔ عشیرہ نے اپنے بارے میں سوچا اور سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی کہ ایک بار پھر حیرت کا ایک جھٹکا اسے لگا۔ چولہوں پر دیگچیاں چڑھی ہوئی تھیں، کھانا تقریباً تیار تھا، ان میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھی، ایک سے ایک شاندار کھانا جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ اس نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ابھی تک وہ جن حالات سے گزر رہی تھی اس کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بچے کچے ناشتے کی طرف بڑھی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان لوگوں کے سامنے سے ناشتہ واپس آتا تو عشیرہ کو کھانے کے لیے ملتا۔ اس سے پہلے اس کی مجال نہیں تھی کہ ناشتہ اپنے لیے نکال لیتی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولی اور ایک بار پھر اس کے حلق سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ وہی بات جو آج کل ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا یہاں۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی طویل خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا سب کچھ ممکن تو نہیں ہوتا۔ بہرحال بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ناشتہ شروع کر دیا، اور اب بھی اسے حیران ہونا پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنا لذیذ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، کس قدر عنایتیں کر رہے ہیں مجھ پر! کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ جب میری آنکھ اس حسین خواب سے کھلے گی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ یہ خواب ہے بھی یا نہیں؟ سارے کام تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ میری آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اس کے باوجود میں اسے خواب سمجھوں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے شاہنم داخل ہو گیا۔ ہائے، نام بھی کیسا ہے! ایسے نام عام طور سے سننے کو کہاں ملتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جدید اور حسین نام عام بھی تو نہیں ہوتے۔ اگر یہ نام شاہنم کے ماں باپ نے بھی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ شاہنم سے معلوم کرے کہ تمہارے بقیہ ساتھی کہاں ہیں، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے۔ پھر ایک دم سے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ میں پاگل تو نہیں ہو گئی ہوں؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ بھلا میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اکثر اس خاندان کے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہاں بھی آتے رہتے تھے، اور اس سے پہلے جب امی ابو زندہ تھے تو خاندان کے بہت سے لوگوں سے ملتی تھی، باہر کے لوگوں سے بھی ملنا ہوتا تھا۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، لیکن ان دنوں جب نثر اور نظم کے رشتے آ رہے تھے، بہت سے حسین نوجوان یہاں آئے، خاص طور پر وہ لڑکا جس نے یا جس کے اہل خانہ نے عشیرہ کو دیکھ کر نظم اور نثر کا رشتہ مسترد کر دیا تھا، وہ بھی کافی حسین تھا۔ رشتے لگانے والی اس دوران اور بھی کئی رشتے دکھا چکی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ آنے والوں سے عشیرہ کو اتنا دور رکھا جاتا تھا کہ اس کا سایہ بھی ان پر نہ پڑ سکے۔ گھر کے تمام لوگ عشیرہ کے حسن سے خوف زدہ تھے، سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے نظم یا نثر کی دال گلنا مشکل ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ تھا۔ کئی لڑکوں کی وجاہت عشیرہ کو بھی پسند آئی تھی، لیکن اپنے لیے نہیں، نظم یا نثر کے لیے۔ خود اس کے دل میں آج تک اس طرح کی کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی تھی۔
لیکن شاہنم، اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش ہیں، نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار ہے۔ اچانک ہی وہ چونک پڑی۔ پتہ نہیں شانم نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ اس قدر احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ بھلا میرا اس سے کیا رشتہ ہے جو اس کے بارے میں اس طرح سوچوں؟ گھر کا ڈرائیور ہے، گھر میں تو اور بھی بہت سے ملازم ہیں۔ یا اللہ، مجھے سنبھال، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس قسم کی بے وقوفی تو میں نے پہلے کبھی نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام شاہنم کے خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔